اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اور کفر کے بیچ نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ کفر اور اسلام کے بیچ جو حد یا فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو شخص صرف اسلام سے پورا ہوگا اور نماز پڑھے گا، اس نے یقیناً اپنے اور کفر کے بیچ ایک حد کھڑی کر دی۔ اب اس کی طرف کفر اور شرک نہیں آئیں گے، اور جس نے اسلام لانے کے بعد نماز نہیں پڑھی تو اس کے اور کفر کے ساتھ مل جانے کے بیچ کوئی حد موجود نہیں ہے، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ یعنی کفر کے ساتھ گھل مل جانے اس میں رکاوٹ نماز ہے، اور اس نماز کو چھوڑنا ایسا ہے جیسا اس حد یا روک کو گرا دینا۔ ابن علان، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جو نماز چھوڑنے کو حلال سمجھے، اور جو صرف سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن کچھ کے نزدیک اگر وہ توبہ نہ کرے تو بطور حد قتل کر دیا جائے، اور کچھ کے نزدیک اسے مارا پیٹا جائے تاکہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اسلام میں نماز کا کتنی اہمیت ہے کہ اس کے بنا ایک مدعی اسلام بھی مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرق کرنے والا عہد جو ہمارے اور ان کافروں کے بیچ ہے نماز ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی وہ یقیناً کافر ہو گیا۔ ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ، اس حدیث کا مطلب بھی وہی ہے جو اس سے پہلے حدیث کا بیان ہوا ہے۔ حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بزرگی پر اتفاق ہے، فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سوا کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ترمذی، کتاب الایمان، اس کی سند صحیح ہے۔ فائدہ، صحابہ کرام کا یہ خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں تھا جو پہلے گزری۔ انہوں نے ان احادیث کو جن میں نماز چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ عمل جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب کیا جائے گا اس کی نماز ہے۔ اگر وہ صحیح ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا اور سرخرو ہوگا، اگر نماز خراب ہوئی تو بے شک وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں کہ اس کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے، پھر اس کے سارے کاموں کا حساب اسی طریقے پر ہوگا۔ ترمذی، حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس حدیث میں بیان کیے گئے حقوں سے مراد اللہ کے حق ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، ورنہ بندوں کی حقوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا جو بندوں نے بندوں کو بہایا ہوگا۔ اس میں ایک تو فرائض کی ادائیگی کی تاکید ہے، دوسرے انہیں صحیح طریقے سے کرنے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین ہے، تیسرے نوافل کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ذریعے سے فرائض میں کی گئی کوتاہیاں کا ازالہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔